علیہ السلام کے پاس چیزیں کیا کیا ہیں؟ توجہ ہے نا حضرت کی؟ وہ تمام چیزیں جو حضرت آدم کے پاس موجود ہیں وہ سب امام حسین کے پاس موجود ہیں۔ آدم کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی ان میں ایک چیز کا نام ہے علم، ایک چیز کا نام ہے تعظیم، ایک چیز کا نام ہے آدمیت، ایک میراث کا نام ہے ہدایت۔ یہ چار میراثیں ہیں آدم علیہ السلام کے پاس، علم، انسانیت و آدمیت، تعظیم اور ہدایت۔ ان چار چیزوں کو اگر حضرت آدم کی زندگی میں تلاش کیا جائے تو ہوا یہ کہ پروردگار عالم نے جب پتلا بنا لیا حضرت آدم کا تو دیکھ تو رہے تھے فرشتے کہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے کہ کیسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا۔ معصوم سے سوال ہوا کہ کیا انہیں پہلے سے پتا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، آدم سے پہلے بھی آدم گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی آدم گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی آدم گزرے ہیں۔ یہ پہلا آدم نہیں بن رہا تھا، یہ تو دیکھ چکے تھے کہ کیا کرتا ہے یہ تو بار بار تجربہ ہو رہا تھا۔ لیکن حضرت فرماتے 40,000 آدم بنے ہیں اور اللہ نے ہم اہل بیت کے انوار کو ان سارے آدموں سے پہلے بنایا ہے۔ ان کی جو نور کی خلقت ہے وہ تمام آدموں سے پہلے کی ہے۔ حضرت فرمایا انہیں پتا تھا، سوال بتا رہا ہے کہ پتا ہے انہیں، اور بات بھی صحیح ہے ان کی، کیس فائل کر رہے ہیں نا بارگاہ پروردگار میں کہ یہ تو فساد پھیلانے والا ہے، سفک دماء کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار نے جو کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک مدت لگی اس بات کو ثابت ہونے میں۔ جب بھی کوئی دنیا میں زمین پر خون بہتا تھا عجب نہیں ایک اور کاغذ بڑھ جاتا اس فائل میں، دیکھو ہم نے صحیح کہا تھا۔ جیسے ہی کوئی فساد ہوتا تھا ایک اور کاغذ بڑھ جاتا تھا فائل میں، دیکھو ہم نے صحیح کہا تھا۔ اور اللہ بھی یہ کہتا رہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تو کیا جانتا ہے، ہم تو تجھے ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن جب بستر پیغمبر پر علی سوئے تو اللہ نے فیصلہ سنانے کو بلا لیا، میں نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی، لاؤ ایسا آدم کوئی۔ وہ تم نے آدمی دیکھے ہیں، آدمیت نہیں دیکھی، تم نے انسان دیکھے ہیں، انسانیت نہیں دیکھی۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور عجب نہیں کربلا کے مرحلے پر تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہو کہ یہ آدم ہے، یہ وارث آدم ہے، میں نے اس کے لیے دنیا بنائی تھی، میں نے اس کی خاطر یہ سارا نظام چلایا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہ خون بہانے والا ہے یا خون دینے والا ہے؟ تم نے پتلے کو، تم نے ہاتھ پیروں والے جی کھڑے ہوئے مردے کو، مردے کی دو قسمیں نا، ایک مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایک مردہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک مردہ سویا ہوا ہوتا ہے، ایک مردہ جاگا ہوا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بتایا کہ یہ جو اس کو تم چلتے پھرتے دیکھ رہے ہو یہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ تم نے کھڑے ہوئے مردے کو سمجھا ہے کہ یہ زندہ ہے، تم نے ایک بدن کو سمجھا یہ انسان ہے؟ نہیں، انسان تو بدن سے تعلق نہیں رکھتا، انسان کا تعلق تو انسانیت سے ہے۔ لہذا یہاں پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بناتے ہوئے جواب یہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال اب حضرت آدم کی پتلے کے اندر اللہ روح ڈالنا چاہتا ہے، اور کہا دیکھو جب میں اس میں روح ڈال دوں اور یہ متحرک ہو جائے تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ حضرت آدم کے وجود کے اندر اللہ نے روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ جو اسماء ہیں یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے بھی بتایا، فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بچے اور یہ جوان سوال کرتے ہیں کہ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک کو علم کم دیا، ایک کو علم زیادہ دیا، جسے زیادہ دیا وہ بتا گیا، بتانا ہی ہونا ہی یہ تھا، تو پھر یہ عدالت کیسی ہے؟ ایک ناہنجار ترین استاد ایسا نہیں کرتا جی کہ وہ دو شاگردوں میں ایک کو اچھا پڑھائے اور ایک کو کم پڑھائے اور پھر مقابلے میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دے، تو پھر اللہ کے لیے کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہ پروردگار عالم کے لیے تو نہیں سوچا جا سکتا۔ بہت سامنے کی سے سادہ سی مثال ہے عزیزان گرامی، فرشتوں کو بھی اللہ نے اتنا ہی علم دیا تھا جتنا حضرت آدم کو دیا تھا۔ دونوں کے علم میں کوئی فرق نہیں تھا، فہم اور سوچ اور سمجھ کا فرق تھا۔ بہت سامنے کی مثال ہے، شاید جتنا زمانہ مادی حوالے سے ترقی کرے گا اتنا قرآن بھی سمجھ میں آنے لگے گا، اتنا اہل بیت کی عظمت بھی واضح ہوگی۔ آپ کے سامنے
ایک کمپیوٹر ہے، ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ معلومات کو ذخیرہ بھی کرتے ہیں اور معلومات کو حاصل بھی کرتے ہیں. بتائیے علم تو اس کے پاس بھی ہے اور علم اس میں ڈالنے والے کے پاس بھی ہے. جو علم اس میں فیڈ کر رہا ہے، جو علم اور معلومات اس میں ڈال رہا ہے، اس کے پاس بھی علم ہے اور اس کمپیوٹر کے پاس بھی علم ہے. ان دونوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ بس وہی فرق ہے جو آدم اور فرشتوں کے علم میں فرق تھا. اس لیے کہ جو ڈالنے والا ہے علم وہ اور ہے، اور جس کو آپ نے کمپیوٹر نام دیا، ان دونوں میں فرق ہے. جتنا ڈالیں گے اتنا ہی رہے گا. ایک ذرہ برابر ایک حرف بھی بڑھے گا نہیں اس میں. آپ نے جتنی معلومات دی ایک حرف زیادہ نہیں کرے گا. وہ کہ جتنا دیا اتنا ہی ہے. یہی تو کہہ رہے تھے نا فرشتے، جتنا دیا اتنا ہی. ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم علم سے ایک اور علم بنائیں، لیکن آدم کے پاس یہ صلاحیت تھی. 10 چیزیں آدم کو بھی دیں، 10 چیزیں فرشتوں کو بھی دیں، لیکن آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ 10 سے 10 بنا لیتے ہیں. اب مولا علی کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، نبی نے مجھے 1000 باب علم سکھائے، میں نے ہر باب علم سے 1000 باب علم کھولے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی اور یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے. ایک کتاب لے لیجئے، 10 دوستوں میں تقسیم کر دیجئے اسی ایک کتاب کے نسخوں کو، اور کہیں کہ صاحب آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے. اور 10 آدمی ایک ہی کتاب کو پڑھیں اور پھر اس سے کہیں کہ صاحب بتائیے کیا تھا کتاب میں. ہر آدمی علیحدہ بات کرے گا، ہر آدمی کی رائے علیحدہ ہوگی، ہر آدمی کا تجزیہ علیحدہ ہوگا، ہر آدمی کا تبصرہ علیحدہ ہوگا. اب یہاں کوئی نہیں بولتا کہ صاحب کتاب تو ایک ہی تھی، رائے علیحدہ کیوں ہے؟ تو مجتہدین کے فتووں پر پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ بھائی وہی حدیثیں ہیں، وہی قرآن ہے. وہاں اگر فتوے بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم بھی تو اپنی عملی زندگی میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی سوچ اور شعور کا نتیجہ ہے جس حضرت آدم کو فضل قرار دیا، فرشتوں پر فضیلت عطا کی. ایک نتیجہ نہیں لے گا کوئی بھی. یہ تو کمال ہے انسان کا، اسے نقص کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا. یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ ایک حدیث اگر 10 آدمی پڑھے تو 10 کی رائے علیحدہ ہوگی. حدیث تو ایک ہی ہے، فرمان تو ایک ہی ہے، الفاظ تو ایک ہی ہے، رائے علیحدہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا کمال ہی یہی ہے جس نے ممتاز کر دیا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو. اب یہاں آدم کو جیسے ہی اپنے علم کا اظہار فرمایا، فوراً کہا سب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. یہ ملک کا سجدہ نہیں تھا حضرت آدم کو، یہ در حقیقت طاقتوں کا سجدہ تھا. ملک کو لغت میں طاقت کہا جاتا ہے، قدرت کہا جاتا ہے. ملک، ملک، مالک، طاقت، قدرت، حاکم، حکومت، یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی مفہوم کے مختلف الفاظ ہیں. یہ فرشتوں کا سجدہ نہیں ہے حضرت آدم کو، ادھر حقیقت طاقتوں اور قدرتوں کا سجدہ ہے. سب نے سجدہ کیا بارگاہ حضرت آدم میں. اب یہ آدم ایسے ہی تھے جیسے ہم ان پتھروں اور سیمنٹ سے بنے ہوئے قبلے کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت فرشتوں کے لیے قبلہ تھے. ہم ان اینٹوں کی دیواروں کو سجدہ کر رہے ہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. فرق اتنا ہے وہ آدم کی شکل میں تھے، یہ 4 دیواری کی شکل میں. قبلہ وہ بھی تھا، قبلہ یہ بھی ہے. حضرت آدم کو سجدہ نہیں ہے، حکم الہی کو سجدہ ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. منزل نہیں ہے، رستہ ہے. آپ کی سماعت میرے ساتھ ہے. ایک جملہ کہوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہو، خاص طور پہ ان افراد نے جو حج کرنے گئے، کہ جب ہم عمرہ تمتع کا احرام باندھتے ہیں تو مسجد جوفا سے یا جورانہ سے یا لملم سے یا مسجد شجرہ سے جو بھی بڑا میقات قرار پاتا ہے آپ کے رستے کے اندر، وہاں سے آپ عمرہ تمتع کا احرام باندھتے ہیں. لیکن جب حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں تو پھر میقات پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ مکے سے باندھتے ہیں، حرم سے باندھتے ہیں، اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر آپ نیت کرنے بہرحال وہیں جاتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر آپ احرام باندھ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کعبہ منزل ہوتا تو پھر یہاں سے احرام باندھ کر کہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ تم تو پہلے کہیں اور سے احرام باندھ کر یہاں آئے تھے، تو اب یہاں سے احرام باندھ کر کہیں اور جا رہے ہو. کیا فلسفہ اس میں؟ فلسفہ یہی ہے کہ بیت منزل نہیں ہے، صاحب بیت منزل ہے. منزل یہ نہیں ہے کہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
بلکہ یہ تو ذریعہ ہے، حکم الہی کی اطاعت ہے۔ اب یہاں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور یہاں کیا کہا اس نے یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں اس آدم سے افضل ہوں۔ کیوں بھائی افضل ہو؟ دلیل لا رہا ہے، استدلال، دلیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں شیطان بھی اپنی حقانیت پر دلیل لے کر آ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی حقانیت پر دلیل لے کر آتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ دلیل مورد پسند پروردگار بھی ہے یا نہیں، وہ پروردگار عالم کی مورد پسند بھی ہے یا نہیں۔ یہاں پر کیا دلیل لے کر آیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ میں فضیلت پائی جاتی ہے، مٹی میں رذیلت پائی جاتی ہے، یہی دلیل ہے نا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے جواب دیا کہ نہیں، تیرا یہ استدلال نہیں ہے، یہ قیاس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان ہے۔ بس اب جہاں جہاں قیاس کا مکتب بنتا چلا جائے گا وہاں شیطانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ جی عزیزان گرامی، یہاں اللہ نے رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا استدلال درست نہیں ہے، کہا علیک لعنتی الی یوم الدین، اخرج، نکل جا یہاں سے، اور قیامت تک تیرے پر میری لعنت رہے گی۔ یہاں ایک نتیجہ دیتا ہوا گزر جاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کی توحید کا بھی انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بہکانے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کا تو موحد ہے، وہ اللہ کا تو ماننے والا ہے، لیکن اللہ کے خلیفہ کا ماننے والا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے ہادی کا ماننے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ایسا جرم کیا تو قیامت تک لعنت رہے گی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یزید نے تو ایک مرتبہ جرم کیا، آج تک لعنت کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ اس لیے لعنت بھیجی جائے گی کہ کام ایک ایسا کیا ہے کہ قیامت تک ہی لعنت ہونا چاہیے۔ بھیج دیا پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے دور، اور یہاں حضرت آدم کو خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ بعض نہ سمجھ افراد کہہ دیتے ہیں صاحب ہمارا تو مکتب خلافت کا ہے ہی نہیں، بھائی ہم سارے خلیفہ ہیں، اللہ نے سارے انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی خلیفہ ہے، اور وہ آپ دیکھتے بھی ہیں ایک مزاج میں خلافت بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں صرف حضرت آدم کو خلیفہ نہیں بنایا اللہ نے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ چاہتا یہ سارے خلیفہ بنے۔ ایک جملہ کہتا ہوں صاحبان دقت کے لیے، معصوم کی تو تمنا بھی معصوم ہوا کرتی ہے، معصوم چاہتے ہیں سارے مجھ جیسے ہو جائیں، یہی تو عصمت کا تقاضا ہے۔ معصوم کی تمنا یہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، انسان جتنے ہیں وہ سب ہم جیسے ہو جائیں، یہ تمنا معصوم ہے۔ معصوم کچھ اور اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کی سوچ بھی عصمت ہے، ان کی فکر بھی عصمت ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن نہیں بن پا رہے سارے خلیفہ، لہذا وہ افراد جن پر اللہ نے ایک پہرا لگا دیا جسے عصمت کا پہرا کہا جاتا ہے، کہ سب نہیں بن پائیں گے لیکن چند کو ہر زمانے میں رکھوں گا تاکہ مثال بنتی رہے کہ میں نے ان کی وجہ سے دنیا کو بنایا تھا، اس خلیفہ کی وجہ سے دنیا کو بنایا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خلیفہ کی تعریف پوچھی گئی معصوم سے کہ مولا یہ حضرت کو اللہ نے، حضرت آدم کو اللہ نے جو خلیفہ بنایا اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا ہے اللہ نے اپنی صفات کا جلوہ گر بنایا ہے، اور خلیفہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جگہ خالی چھوڑی جائے۔ تھوڑی سی دقت بڑھائیں گے، جگہ خالی چھوڑنا خلافت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ نظام چلانا خلافت کا عنوان ہے۔ اس پوری دنیا کو بنایا اللہ نے۔ بعض اوقات افراد جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو بعض فضائل کے اوپر ذرا بدمزگی کا شکار ہوتے ہیں، بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید فرشتوں کو مدبرات امر پکار رہا ہے۔
اس پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہوائیں چلانے والا علیحدہ، موت دینے والا علیحدہ، ماں کی شکم میں تصویریں بنانے والا علیحدہ، رزق بانٹنے والا علیحدہ۔ ہم فرشتوں کو تو مان لیتے ہیں کہ وہ رزق بانٹتا ہے، وہ پانی برساتا ہے، لیکن جیسے کہہ دیا جائے کہ اہل بیت کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں شاید غلو ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ یہ تو ان سے کم تر ہے بھائی، انہوں نے تو سجدہ کیا ہے اسے۔ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ساجدین ہے، وہ مسجود ہے۔ جب ساجد پانی برسا سکتا ہے، جب ساجد رزق دے سکتا ہے تو مسجود کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ انسان کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے کہ اس کی فضیلت کے اوپر اقرار نہ کیا جائے۔ یہ تو ہم اور آپ اگر محنت کریں تو اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اللہ حدیث قدسی میں ایک مدرسے میں ہمارے جانے کا اتفاق ہوا، کہنے لگے آپ کے بڑے گمراہیاں ہیں آپ کے ہاں، بڑی بگاڑ ہے آپ کے ہاں۔ اسی لباس میں تھا، میں نے کہا صاحب بتائیے کیا بگاڑ ہے ہمارے؟ کہنے لگے آپ یا علی مدد بولتے ہیں، شرک بولتے ہیں آپ اپنی زبان سے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد بول کے آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مجھے ایک حدیث آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، سنن نبی کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ اگر 40 دن تک میرا بندہ میرے لیے ہو کر رہے، دیکھے میرے لیے، بولے میرے لیے، سوچے میرے لیے، سنے میرے لیے، چلے میرے لیے، جاگے میرے لیے، سوئے میرے لیے، صرف 40 دن تک میرے لیے ہو کر زندگی گزارے، اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی، اس کی زبان میری زبان ہو جائے گی، اس کا کان میرا کان ہو جائے گا، وہ سوچے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو ان صاحب سے میں نے ان صاحب سے کہا کہ حضور آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ آپ کیا یہ حدیث ہے؟ کہنا ہمارے حدیث ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ اتنا بتائیے کہ اگر آپ اور میں 40 دن تک اللہ کے لیے ہو کر زندگی گزاریں تو ہماری زبان لسان اللہ، جی ہمارے کان اذن اللہ، ہماری آنکھیں عین اللہ، ہمارا ہاتھ ید اللہ، اللہ کہہ رہا ہے نا اس حدیث میں، تو ہم اور آپ اگر محنت کر لیں تو یہ سارے کمال ہمیں مل جائیں، تو بتائیں اس پوری دنیا میں علی سے بڑھ کر کوئی ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہو؟ جی بہت سامنے کی بات، انسان کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے اس طرح کی گفتگو۔ ایک بزرگ عالم دین کا فقرہ ہے کہ جو افراد یہ شرک اور غلو کے نعرے لگاتے ہیں جب کسی کی فضیلت ائمہ کی اہل بیت کی بیان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دشمن، یہ محب توحید نہیں ہے، یہ دشمن انسانیت ہے۔ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، ساری طاقتوں کو اس کے آگے سجدہ کروا دیا اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اسے۔ یہ سارے خلیفۃ اللہ ہیں، یہ سب خلیفۃ اللہ بن سکتے، صلاحیت سب میں ہے، ہمت نہیں کر پاتے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ قرار دیا، اس پوری دنیا کا نظام چلانے والوں پر اللہ کا نمائندہ۔ مختصر ترین تعریف، فرشتے نظام چلا رہے، ان نظام چلانے والوں پر اللہ کا نمائندہ۔ یہ تصور نہ آئے کہ اللہ پہ ریٹائر ہو گیا ہے، مستخلف ان جو ہے گھر بیٹھ گیا ہے، کرسی خالی ہوگی تو خلیفہ بنے گا۔ بھائی یہ رسول، یہ اللہ کے خلیفہ کی بات ہے، وہ ذرے ذرے میں پایا جاتا ہے، اس کی تو کوئی کرسی نہیں ہے کہ جو ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ نہ ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ کی توحید اور اللہ کا وجود پایا جاتا ہے وہاں وہاں ایک ناظر ہو جو اللہ کی جانب سے ہو۔ ایک فیکٹری کا مینیجر مالک نہیں ہوتا، لیکن اگر مالک کے پاس جا کر بات کی گئی تو وہ ناراض بھی ہوگا، میں نے دیا انہیں اختیار، اب جو کچھ لینا ہے انہی سے لو، جو کچھ پوچھنا ہے انہی سے پوچھو، اگر تم نے ان کی بے احترامی کی تو میں اپنی بے احترامی تصور کروں گا۔ جبکہ مالک علیحدہ ہوتا ہے، وہ مینیجر علیحدہ ہوتا ہے، وہ منصرم علیحدہ ہوتا ہے، وہ مالک علیحدہ ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ صاحب انہوں نے اس کو منصرم بنا دیا تو ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی، کہ نہیں، ساری دنیا ان کے زیر نظر ہے اور یہ ان کے زیر نظر ہے۔ اس مفہوم کے ساتھ خلیفۃ اللہ، حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ قرار دیا اور تعظیم کی سارے فرشتوں نے، عزیزان گرامی، اور تعظیم میں، اور اللہ اگر چاہتا تو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرواتا، کہتا کہ ہاتھ چوم لو ان کا، جی ان کے ماتحت ہو کر رہو، کوئی اور عنوان بنا دیتا،
لیکن حضرت آدم کے سامنے پروردگار عالم نے سر جھکوا دیا. مجھے اور آپ کو عزیزان گرامی یہ جملہ سجدے والا تھوڑا سا باریک وادی محسوس ہوتی ہے توحید کی وادیوں سے گزرتے ہوئے، لیکن وہاں بات واضح ہو جائے گی کہ جب اللہ نے والدین کی عظمت کے بارے میں کہا، کیا اعلان کیا کہ خبردار ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور ان کے آگے اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی خادم، نوکر، غلام اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. سوال، شانے جھک رہے ہوں گے تو سر نہیں جھک رہا ہوگا؟ کوئی یہ مشق کر کے دیکھ لے کہ شانے جھکا دے اور سر نہ جھکائے، یہ نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم نے شانے جھکانے کا حکم دیا ہے، خود بخود سر بھی نہیں اڑایا جائے گا، سر بھی جھکایا جائے گا. یہاں تعظیم کروا رہا ہے، اور یہ اس آیت میں تعظیم ہے والدین کی جہاں اپنی بندگی کا پہلے حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اپنے عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی تعظیم کے تذکرے کو رکھ کر بتانا چاہتا ہے عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. ہر تعظیم میں درود بھیج دے محمد و آل محمد. جی، ہر تعظیم کو عبادت مت سمجھنا. اگر اس علم کو چوما جا رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہو رہی. اگر تابوت کا بوسہ لیا جا رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہو رہی. اگر جالی پر لپٹ کر مانگا جا رہا ہے تو عبادت نہیں ہو رہی، وہ تعظیم ہو رہی ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ روزمرہ کے مشاہدات میں دیکھتے ہیں. بچہ آتا ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بزرگ آ جاتا ہے تو ہمارا انداز ملاقات کچھ اور ہو جاتا ہے، علاقۂ عالم دین آ جاتا ہے تو ہمارا انداز ملاقات کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی مجتہد آ جائے تو ہمارا انداز ملاقات کچھ اور ہو جائے گا. یہ جو انداز بدل رہے ہیں اسی کو تو تعظیم کہتے ہیں نا. بس یہ جب انداز تبدیل ہوتے چلے جائیں، اب اس تعظیم کرنے والے سے پوچھا جائے تیرے ذہن میں یہ اللہ ہے یا اللہ کا ولی ہے؟ آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں، ہمارا تو کوئی بھی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ بغیر اللہ کے ہے ہی نہیں. ہم تو کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، نبی کا اقرار کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ، وہاں بھی اللہ. علی کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں تو علی ولی اللہ، وہاں بھی اللہ. ہمارے کسی کام میں بغیر اللہ کے نہیں ہے کوئی کام، ہر کام میں اللہ پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہم اگر مولا علی کی ولایت ڈھونڈتے ہیں تو وہ حالت رکوع میں ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی عبادت. اگر مولا علی کی ولایت کا اعلان ڈھونڈتے ہیں تو وہ غدیر کے میدان میں ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی حج سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت. اہل بیت کی سخاوت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی 3 دن روزے رکھنے کے بعد وہ بھی اللہ کی عبادت. ہمارے پاس تو جتنے بھی کمالات اہل بیت کے ملے ہیں وہ سب اللہ کی بندگی کے ساتھ ملے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا تعظیم اور شے ہے اور عبادت اور چیز ہے. اللہ نے حضرت آدم کی تعظیم کروا کے، اور کون ہے رجیم، کون ہے شیطان جو تعظیم کرنا نہیں جانتا؟ کہا اللہ کو تو مانتا ہوں مگر اللہ کے ولی کو نہیں مانتا. نہیں عزیزان گرامی، قیامت تک لعنتی قرار پائے گا. حضرت آدم کے پاس ایک اور چیز، وہ ہے ہدایت کا آغاز. آدم ہدایت کو شروع کرنے والی ذات. وراثت ہدایت آدمیت امام حسین کے پاس. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو نوح نبی خدا کے وارث حسین ابن علی پر. نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہے، مگر حضرت نوح کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے، ابو البشر بھی کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ سب مٹ گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا. اثر نو سمجھے کہ دنیا شروع ہوئی ہے تو ابو البشر بھی کہا، ابو الانبیاء بھی کہا. حضرت نوح نے 950 برس تبلیغ کی ہے. حضرت نوح کی عمر 950 برس سے زیادہ ہے، تبلیغ کی عمر ہے 950 برس کی. اتنی طویل حیات حضرت نوح نے تبلیغ دین میں صرف کی، توحید کی طرف بلاتے رہے. مگر ہوتا کیا تھا کہ یہ بڑی محنت سے بڑے سجا کر اپنے پیغام کو دیتے تھے. دوسرے دن حضرت نوح کے پیغام کے اوپر کچھ مخالفتیں ڈال دی جاتی تھی. سورج کا نور اگر آنکھوں کو چبھ رہا ہوتا ہے
تو کیا کیا جاتا ہے؟ کالے شیشوں والی اینک لگا لی جاتی ہے کہ سورج کا نور جو ہے وہ بصر کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب بصیرت کا نور پھیل رہا ہوتا ہے تو پھر بھی ایک کالے شیشوں والی اینک لگائی جاتی ہے جسے گمراہی کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، غلط فہمیاں کہا جاتا ہے. وہ کبھی کتابوں کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی تقریروں کی شکل میں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ بصیرت پھیلا رہے ہوتے ہیں اللہ کے نمائندے کے طور پر، اللہ کے خلیفہ کے طور پر، نبیوں کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، مگر بہت سارے لوگوں کو جیسے آنکھیں ان کی نور برداشت نہیں کر رہی ہوتی، ایسے بہت ساروں کے دل برداشت نہیں کر رہے ہوتے اس پیغام کو. تو پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، تقریریں کروائی جاتی ہیں. ہو رہی ہیں نا تقریریں. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کوئی اختلاف نہیں تھا اور کوئی مشکل نہیں تھی، یہ سب بڑی محبتیں تھیں. ٹھیک ہے نا. لہذا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر کالے شیشوں والی ایک اینک لگا دی جاتی ہے تاکہ نور بصیرت اترنے نہ پائے. یہ دیکھ رہے ہیں صاحب، اس معجزے کو تو مٹا نہیں سکتے جو عزاداری کا معجزہ ہے. یہ تو ایسے پروانوں کی طرح ہم شمع کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. عاشورہ محرم، عشرہ اولا معجزہ کرتا ہے پوری دنیا میں. ہم بہت سو کو نہیں جانتے کہ برابر میں بیٹھا ہوا کون ہے. اور ایک بزرگ کا تو کہنا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان مجموعوں میں ایک بڑی تعداد فرشتوں کی ہو، ایک بڑی تعداد اجنہ کی ہو. یہ تو معاملہ ہی امام حسین کا ہے مخلوق الہی سے. ایک مرتبہ نہیں معلوم، ایسا لگتا ہے پورا کراچی، پورا پاکستان، پورا ہندوستان جی سوچ رہے ہوں گے اس دفعہ، جیسے میں نے دیکھا سنا، سوچ رہے ہوں گے کیا پورا یہ علاقہ کیا ہے ہندوستانی پاکستانیوں سے بھرا ہوا ہے؟ اتنے سارے کہاں ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں سال بھر جو 10 دن میں دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس معجزے کو تو مٹا نہیں سکتے، اس پر تو کوئی بند نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ یہ تو وعدہ ہے پروردگار کا، یہ تو ارادہ ہے الہی، اسے تو ختم نہیں کر سکتے. لہذا کیا کریں؟ اب وہ بصیرت کو روکنے کے لیے، اس نور کو روکنے کے لیے تقریریں کروائی جاتی ہیں. پھر ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. حضرت نوح ایک مدت تک 950 برس تک 11 آدمی نہیں نکلے جو حضرت نوح کی بات کو مانے. یہ تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ امام ششم نے چاہا ہے کہ حسین کی معرفت کے ذریعے نوح کا تذکرہ دہراؤ تاکہ تمہاری معرفت میں اضافہ ہو. اتنی مدت کام کرنے کے بعد بھی 11 آدمی نہیں نکلے. یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ہدایت پہنچانے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو پیغام ہے. خبردار، نوح کی طرح تو تمہاری عمر نہیں ہے. تم تو ابھی 10 سال سے محنت کر رہے ہو، تو رستے کی رکاوٹوں کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو. نوح کو اپنے لیے مثال بنا دو، اور آدم کے وارث، نوح کے وارث حسین کو اپنے لیے مثال بنا لو. وہ 950 برس محنت کرنے کے بعد بھی تھکتے نہیں ہیں بارگاہ الہی. یا اللہ بتا کب تک کرنا ہے؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کوئی عبرت ہونی چاہیے انہیں. اب یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. روٹی دیتا ہے تو پھر سیلاب بھی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے تو پھر بیماری بھی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے تو بے روزگاری بھی دیتا ہے. اگر بچے کو صرف دینا ہی سمجھ میں آئے گا تو یہ باغی ہو جائے گا. کبھی ماں باپ روکتے بھی ہیں کہ یہ نہیں ملے گا، وہ ملے گا، یہ نہیں ملے گا. یہی تربیت کا طریقہ ہے. اگر ساری چیزیں اور ہمیشہ دینے ہی کا جذبہ رکھیں گے تو یہ باغی ہو جائے گا، یہ طاغی ہو جائے گا، اس کا مزاج بگڑ جائے گا. کبھی ہاتھ کو روکو بھی تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے. کہ یا اللہ ان کو تنبیہ ہونی چاہیے. کہا اچھا نوح تنبیہ دینا چاہتے ہیں ہم انہیں، ایک کشتی بناؤ. اللہ تو نہیں چاہتا تھا یہ سب مرے، اللہ تو نہیں چاہتا تھا. اگر اللہ سب کو مارنا چاہتا تھا پھر کشتی کیوں بنوا رہا ہے؟ یہ تم نہیں چاہتے کہ زندہ رہو. بس وہ زندہ رہے گا جو نوح سے جڑا رہے گا، وہ زندہ رہے گا جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا. بڑی بڑی قومیں آئے عزیزوں، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، لیکن وہ زندہ رہا جو حسین کی کشتی میں سوار رہا. ہمارے درمیان نہیں ہے بہت سارے لوگ لیکن زندہ ہیں، اس لیے کہ کشتی نجات حسین ابن علی کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تو کشتی بنوا رہا ہے. اور حضرت نوح نے جو کشتی بنائی ہے اس کی 9 منزلیں تھیں. جہاز تھا پورا، کشتی نہیں ہے چھوٹی موٹی. یہ تو ہم بول رہے ہیں روا روی میں کشتی. 9 منزلہ جہاز جس کے 9 طبقے تھے، 9 اس کے اندر حجرے اور کمرے تھے. اور کیا تھا بہرحال 9 منزلیں. اور یہاں تاریخ کہتی ہے 9 منزلہ کشتی حضرت نوح نے تیار کی.
اس میں 9 ہی کو کیوں رکھا؟ 10 کیوں نہیں رکھے؟ 12 کیوں نہیں رکھے؟ 8 کیوں نہیں رکھے؟ کیونکہ حسین کو وارث نوح ہونا تھا، اور نوح جو نجات کی کشتی بنائیں گے تو ان کی نسل میں 9 اماموں کو آنا تھا، تاکہ قیامت تک 9 منزل ہدایت بھی باقی رہ جائے۔ جیسے یہاں 9 امام ہیں حضرت حسین کی نسل میں، وہاں حضرت نوح نے 9 منزلیں دی ہیں۔ اب کیا کرتے تھے؟ حضرت نوح بناتے تھے، سارے دن بناتے تھے، رات کو جب اپنے گھر آرام کو جاتے تھے تو یہ لوگ آتے تھے، اس کے تختوں کو علیحدہ کر دیتے تھے، پھر دوسرے دن آتے تھے، پھر جوڑتے تھے، پھر دوسرے دن تختے الٹ جاتے تھے۔ کیا اللہ تو پروردگار عالم نے ایک جانور بھیج دیا اس کی حفاظت کے لیے، اور جب وہ آتے تھے تو انہیں وہ روک لیتا تھا۔ یہاں حضرت نوح نے تختوں سے اور لکڑی سے بنائی ہے کشتی، اس لیے ٹوٹ بھی جاتی تھی، لیکن جو وارث نوح ہوگا وہ لکڑی سے کشتی نہیں بنائے گا، وہ ایک جز کو عباس قرار دے گا، وہ ایک جز کو علی اکبر قرار دے گا، اور اس کشتی کو چلانے کے لیے بادبان بھی چاہیے، زینب کی چادر بنائے گا۔ اب یہ کشتی ٹوٹنے والی نہیں ہے، کسی کی مجال جو توڑ دے۔ اب وارث نوح اس انداز سے کشتی کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت نوح نے کشتی تیار کی، پانی زمین سے ابلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، آواز دی آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تو نہیں چاہتا تمہیں مارنا، ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہے، ناپ رہا ہے، تول رہا ہے، چھان رہا ہے ان لوگوں کو کہ آ جائے جو میری طرف، وہ نجات پا جائے گا۔ اتنے مدت سے سمجھا رہا ہوں، کوئی سمجھ نہیں رہا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بربادی، تم اس مادی بربادی کو دیکھ کر میری طرف آ جاؤ۔ ایک اور بربادی ہے جیسے دوزخ کہا جاتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ تم اس دنیا کے اندر عذاب کو دیکھ لو تو سمجھ لو گے کہ اس آخرت کا عذاب بھی کچھ ہے جس کی خاطر میں تمہیں ڈرا رہا تھا، لیکن لوگ نہیں آئے، بہت کم لوگ آئے۔ حد ہے کہ زوجہ بھی اور اس سے بڑھ کر بیٹا حضرت نوح کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نوح جا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں اسے کہ آ جا بیٹا، سوار ہو جا۔ پروردگار عالم نے کہا ہے نوح خامخواہ اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، یہ تمہاری اہلیت نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، گوشت اور پوست سے نسل نہیں چلتی، نظریے سے نسل چلتی ہے۔ حضرت اہدیت نے حضرت آدم کو روک دیا، اے آدم اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، یہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت آدم کے بہرحال سینے میں باپ کا کلیجہ بھی تھا، آواز دے کر کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا جبل یعصمنی من الماء، مجھے یہ پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ میرا تو دل کہتا ہے اگر یہ پہاڑ پر نہ چڑھا ہوتا تو شاید پہاڑ بچ گیا ہوتا۔ اس نے پہاڑ کو بھی ڈبو دیا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی وجہ سے کسی اور کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پہاڑ پر چڑھ گیا، یہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب گیا، پہاڑ نے بچایا نہیں۔ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے مقابل کسی مادے کو مانتے ہو، اللہ کی طاقت کے مطابق کسی دولت کو مانتے ہو، کسی کرسی کو مانتے ہو تو تم بھی ڈوبو گے، اسے بھی ڈوبو دو گے۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہو گئے اور اللہ کے نمائندے کے ساتھ ہو گئے تو بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے۔ ایک اور جملہ بھی کہوں، بیٹا ہونے کے باوجود نہ ہنجار تو ساتھ بیٹھنے والوں سے کیا توقع لگائی جا سکتی ہے؟ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جی اسے اونچی سلوات دیا کریں۔ حضرت نوح نے اتنی مدت تک محنت کرنے کے بعد لوگوں کو نجات دے دی، دوبارہ سے زندگیاں شروع ہو گئیں، اپنے معمولات زندگی پر آ گئے۔ حضرت نوح کوزہ گری، برتن بنانے کا کام جانتے تھے، محنت شروع کی، برتن بنانا شروع کیے۔ ایک پیغام نبیوں کی زندگی میں ایک عظیم یہ بھی ہے، یہ بکریاں بھی چراتے تھے، یہ جانور بھی چراتے تھے، یہ بنائی بھی کرتے تھے یعنی گھر بھی بناتے تھے، جی یہ کوزہ گری اور برتن بھی بناتے تھے۔ ایک پیغام دے رہے ہیں، محنت کرنے میں کوئی عار اور عیب نہیں ہے، مانگنے میں عیب ہے، محنت کرنے میں عیب نہیں ہے۔ حضرت نوح نے پھر اپنا وہ کام شروع کیا جو کوزہ گری کا کام تھا۔ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا، جبرائیل ذرا جا کے بتاؤ تو صحیح نوح کو کہ یہ ہمارے نافرمان ضرور تھے، طاغی اور باغی ضرور تھے، ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے مگر ہمارے تھے، ذرا اس نوح کو جا کے بتاؤ کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا اور یہ مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے تو ہم نے کس دل سے انہیں مارا ہے۔
نوح کی دکان پر جبرائیل امین سارے برتن خرید لیے. کسی مزدور کے لیے اس سے زیادہ اچھا دن کیا ہوگا کہ اس کی ساری محنت کی اجرت اسے مل رہی ہو. سارے برتن خریدنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے حضرت نوح کے سامنے برتن توڑنا شروع کیے. ایک آدھ دو ہی برتن ٹوٹے تھے کہ نوح نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نے پیسے دے دیے, ہمارا مال ہے. کہا بات صحیح ہے, تمہارا مال ہے, مگر میری آنکھوں کے سامنے مت توڑو. خالق کبھی اپنی مخلوق کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھتا. کہ بس یہی سمجھانے آئے تمہیں, یہی پیغام بھیجا ہے پروردگار عالم نے. وہ نابکار ضرور تھے, وہ ناہنجار ضرور تھے, وہ نافرمان ضرور تھے, مگر ہمارے تھے. ہم اتنا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو, آخری لمحے میں بھی اگر یہ ہدایت کے دروازے پر آ جائیں تو ہم انہیں نجات دے دیں گے, انہیں معاف کر دیں گے. اب یہ جو حسین ابن علی کشتی بنا رہے ہیں, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور حسین کشتی نجات بھی ہیں. اور یہ جو کشتی نجات حسین ابن علی کی صورت میں ہے, یہ ذکر حسین ابن علی ہے. یہ مجلس ہے کشتی جس میں اس وقت آپ سوار ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایسا نہ کرے کہ سوار ہو کر پھر اتر جاتا ہو. اترنا چڑھنا نہیں ہے, اس میں رہنا ہے. میں اپنے آفس میں بھی ہوں تو مجھے حسین کے ساتھ رہنا ہے. میں اپنے کاروبار پر بھی ہوں تو مجھے حسین کے ساتھ رہنا ہے. یہ مجلس ختم نہیں ہونے چاہیے. ممکن ہے شکل بنانا ایک علیحدہ بات ہو, کالے کپڑے پہننا اور اس حلیے میں آنا, کچھ آداب ہوتے ہیں ہر جگہ کے, ہر زمین کے, ہر مقام کے, ہر زمانے کے. لیکن حسین سے وہ علیحدگی, یہ کشتی سے علیحدگی ہے. اور ایسی کشتی ہے جو عزیزان گرامی ٹوٹنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ایک جز عباس ہے, اس کا ایک جز علی اکبر ہے, اس کا ایک جز قاسم ابن حسن ہے, اس کا بادبان زینب کی چادر ہے. یہ چادر جو بظاہر چھن گئی کربلا میں, لیکن آج تک لوگوں کے بہت سارے کمالات عطا کرنے کا ذریعہ ہے. کبھی غور فرمایا میرے عزیزوں, جب چادر کے نیچے پنجتن جمع ہو رہے تھے تو وہاں جناب زینب تھی. بی بی ام سلمہ نے تو بڑھ کر کہا کہ میں اندر آ جاؤں, اور نبی نے روک دیا. نہیں, تم خیر پر ضرور ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. لیکن غور فرمائے کہ زینب کبریٰ بھی وہیں تھی. یہ روایت بھی نہیں ملتی کہ بی بی نے بڑھ کر کہا ہو کہ میں چادر میں آ جاؤں, اس لیے کہ زینب جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے. جو اس چادر میں بی بی آئے گی اس کا ایک بال سورج نہیں دیکھ سکتا. اس لیے جب جناب زہرا نے فرمایا تھا نا کہ خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو علی کو چھوڑ دو, اور لوگوں نے نہیں چھوڑا, تو میری بی بی نے فرمایا تھا اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں بال پریشان کر دوں گی. تو سلمان کہتے ہیں ہم نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی, قیامت کے آثار آنے لگے. ابھی سیدہ نے بال کھولے نہیں تھے, سیدہ نے صرف فرمایا تھا کہ میں سر سے چادر ہٹا دوں گی. ایک بال بھی اگر سورج دیکھ لیتا نا بی بی کا تو قیامت کا دن تھا وہ, اور آثار شروع ہو رہے تھے قیامت کے. لیکن جناب امیر المومنین نے روک دیا, اے سیدہ گھر میں چلی جاؤ, اور بی بی کو گھر بھیج دیا زدہ ہو. لیکن زینب جانتی ہے کہ میری چادر اترے گی, اور میری چادر کے اترنے سے نانا کا دین محفوظ رہے گا. بڑا جگر ہے اس بی بی کا. عزادارو, سب سے بڑی مصیبت کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں ہے زینب کے نزدیک. حسین کے نزدیک حضرت عباس کی شہادت بڑی مصیبت نہیں ہے. جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے, سینکڑوں زخم حسین کے بدن پر لگ چکے, لوگ خنجر لے کر آگے بڑھنے لگے, چاہتے تھے حسین ابن علی کا سر تن سے علیحدہ کر دیں. تو کسی نے بڑھ کر کہا کہ اتنا زخم حسین کے لگ چکے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ویسے ہی روح پرواز کر جائے گی, ضرورت نہیں ہے کہ اس بدن کے سر کو تن سے علیحدہ کیا جائے. تو ایک اور ظالم نے کہا علامہ نقل نے یہ مصائب پڑھے ہیں, ایک اور ظالم نے کہا کہ ہمارے قافلے میں ایک سائس آیا ہے جو عیسائی ہے,
کوفے سے ایک گھوڑوں کو سنبھالنے والا ایک طبیب ایک سائز کو لے کر آئے جو مسیحی ہے. اسے بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جو زمین پہ گرا ہوا زخمی ہے اس کے سر کو تن سے علیحدہ کر دو. یہ تو ویسے ہی ہمارے پاس نوکر کے طور پر آیا ہے. اسے بلایا گیا زدہ اور اسے کہا گیا کہ وہ جو زخمی لیٹا ہوا ہے اس کے سر کو تن سے علیحدہ کر دو. یہ خنجر لے کر آگے بڑھا. جیسے امام حسین کے قریب گھٹنا ٹیک کر بیٹھا امام نے آنکھیں کھولی اور کہا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے. اس نے فوراً امام کے چہرے کو دیکھ کر کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں میں عیسائی ہوں؟ کہا نہیں ہمیں معلوم تھا کہ ایک مرحلہ یہ تیری زندگی میں آنے والا ہے. امام سے گفتگو ہو رہی ہے, دور کھڑے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا پھر آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے. کل رات میں نے خواب دیکھا ہے, میرے خواب میں عیسیٰ مسیح آئے اور ان کے ساتھ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ بھی آئے اور عیسیٰ مجھ سے کہتے تھے کہ محمد پر ایک احسان کرو. تو میں نے ان سے پوچھا محمد پر کیا احسان کرنا ہے؟ کہ محمد کے بچے کی حفاظت کرنی ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. ایک مرتبہ امام کی لبوں کو جنبش ہوئی. امام نے فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کا نواسہ حسین میں وہی اس نے کلمہ پڑھا زدار اور امام کی شہادت کے قریب اس کی شہادت ہوئی ہے. یہ وہاں سے چلا گیا لیکن شمر لئی خنجر لے کر آگے بڑھا. زمین کربلا پر ایک ایسا ظلم تاریخ کا ہوا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا. اس کیفیت کے اندر کہ جب امام کے سر مقدس کے اوپر خنجر چلانا چاہتا تھا تو کسی ظالم نے آواز لگا کر کہا کہ حسین کا سر قلم کیا جا رہا ہے اور فوجوں نے زینب کے خیمے پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا, امام کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئے. اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا ابھی حسین زندہ ہے, پہلے میرے سر کو قلم کیا جائے. زینب کبریٰ کے سر سے چادر اترنا امام حسین کے لیے بڑی مصیبت تھی. جگہ جگہ زینب نے اگر کچھ مانگا تو پانی نہیں مانگا, کھانا نہیں مانگا, میری بیوی نے چادر مانگی ہے. جو رونے آئے ہیں وہ اس مصائب کے اس روایت کو بھی سنتے جائیں. امام حسین کی جب شہادت کربلا میں ہو رہی ہے عصر عاشور, تو ایک عبداللہ عفیف ازدی کوفے کا رہنے والا ایک مسافر ہے, وہ کربلا میں داخل ہوا ہے. مدینہ المعاجز میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں پہنچا ہے. سن 61 ہجری عاشورہ کا دن ہے, صبح عاشور کا وقت ہے. کیا دیکھتا ہے دکانیں بند ہیں, بازار بند ہیں, کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا, کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا, سناٹا طاری ہے کوفے کے اندر. سوچتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا. روز عاشورہ کی صبح کا دن ہے سن 61 ہجری. وہاں کربلا کا واقعہ شروع ہو چکا ہے. میدان کربلا گرم ہو چکا ہے, شہادت کا میدان گرم ہو چکا ہے. گھر میں داخل ہوا, بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بابا آپ بہت عرصے بعد لوٹے ہیں لیکن کوفے میں اعلان ہو گیا ہے کوئی مرد دکھائی دے گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. لہذا نزدیک ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں. اس بیابان میں ایک باغی نے خروج کیا ہے. اس باغی پر تلوار چلائیں گے تاکہ انعام بھی ملے اور جان بھی سالم رہے. عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں گھر سے نکل رہا تھا تلوار لے کر کہ کربلا چلا جاؤں اور اس باغی پر تلوار چلانے والوں میں شمار ہو جاؤں تاکہ میری جان بھی محفوظ رہے. تو بیٹی نے بڑھ کر کہا بابا یہ جنگ ہے اور جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے. اس جنگ میں جب تمام ہو جائے اور مال غنیمت مل رہا ہو تو عقیق مل جائے تو میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا. عقیق یمنی کا پتھر اگر مل جائے تو میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا. عبداللہ عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں نکلا کوفے سے کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا. میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جو ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں سپاہی ہیں جو اسے گھیرے ہوئے ہیں, مگر اتنی بڑی تعداد ایک زخمی کو مارنے میں ناکام ہے. وہ جہاں رخ کر لیتا ہے فوجیں بھاگتی دکھائی دیتی ہیں, وہ جہاں کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے رستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. میں سوچنے لگا یہ جنگ کیسی ہے, تو میں کمین گاہوں کو لیتا ہوا, اوٹ لیتا ہوا درختوں کی اس کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ کر پہنچا. میں نے تلوار نکالی, چاہتا تھا کہ اس پر حملہ کروں اور جنگ کو تمام کر دوں. تو اس نے گھوڑا روکا, مڑ کر مجھے دیکھا, آواز دی عبداللہ نزدیک آؤ, عبداللہ نزدیک آؤ. عبداللہ کہتا ہے میں سوچنے لگا یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں, یہ کون ہے جو مجھے پہچان رہے ہیں. میں گھبرانے لگا تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں. عزیزانو یہی عبداللہ عفیف ازدی ہے. اس نے پڑھ کر کہا مولا مجھے اجازت دے, میں
شہید ہو جاؤں. کہا نہیں، کوفے پلٹ کر واپس چلے جاؤ. میری بہن آئے گی ابھی کوفے میں، اسے چادروں کی ضرورت پڑے گی، تم اپنی بیٹی کے ساتھ آنا اور میری بہن کو چادریں دے دینا، وہ تمہاری بڑی خدمت ہوگی. یہی عبداللہ عفیف ہے جو کوفے میں چادریں لے کر آیا. میری بیوی نے ساری بیویوں میں چادریں بانٹ دی. اے ام فروا چادر لے لو، اے بھابھی ام لیلا چادر لے لو. ساری بیویوں نے سروں پر چادریں رکھ لی، لیکن نیزے کی انیوں سے چادریں اتاری گئی. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں میرے گلے میں ایک نیزے کی انی آ کر لگی. جب میں نے توجہ کی تو سر سے چادر اتر رہی تھی. عبداللہ عفیف نے تلوار نکال لی. یہ کوفے کے بازار میں شہید ہوا. اس کی بیٹی زخمی ہوئی، لیکن ایک آواز آئی، واہ حجابا واہ مصیبت الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد.